حاضر ہوں میں اس ہفتے کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ جو خبریں ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس کی علیحدگی، عید کے چاند کو دیکھنے کی تیاری ہو رہی ہے، اگلے ہفتے چاند کو دیکھنے کا اجلاس بھی ہوگا، اس سلسلے میں بھی خبر ہے آپ کے لیے۔ عمران خان اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا ذکر نہ ہو خبروں میں تو یہ ممکن نہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ خبریں ہیں۔ تو چلتے ہیں خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی خبریں ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ کامنٹس بھی دیجئے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک تھمز اپ کا بٹن بھی دبائیے۔ تو سب سے جو اہم خبر پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر رہی وہ تھی بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس کی علیحدگی شادی کے 27 سال کے بعد۔ بڑا لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ایک دوسرے کے ساتھ اور بالآخر علیحدگی کا فیصلہ کیا پچھلے ہفتے۔ یہ سوشل میڈیا پر ایک ہاٹ ٹرینڈ رہا۔ ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ جا کے ایک سروے کیا۔ اس سروے کا کہنا ہے کہ 70% مرد حضرات بیگم کو خوش کرنے میں ناکام رہے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ جو باقی 30% لوگ تھے وہ غیر شادی شدہ تھے۔ اگر آپ لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ شاید زیادہ پیسہ کمانے سے آپ کی بیگم خوش ہو جائے گی اور آپ پیسے کے حصول کے لیے پریشان ہیں، تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیگم ہر حال میں ناراض ہونے کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ اسی لیے دنیا کا جو امیر ترین شخص یعنی بل گیٹس وہ بھی اپنی بیگم کو خوش نہیں رکھ سکا۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بل گیٹس کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر اپنی میٹنگ کے دوران کچھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ اب چونکہ یہ علیحدگی ہو چکی ہے بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس کی اور ایک طرح کے گیٹس کھل گئے ہیں، تو بل گیٹس نے اپنی نئی شریک حیات کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے گوگل پہ جا کے جو سرچ کی ورڈ یا سرچ ورڈ ڈالا، اس میں تھا سنگل ویمن ویکسینیٹڈ، یعنی وہ سنگل ویمن جو ویکسینیٹڈ ہیں، ویکسینیشن کرا چکی ہیں۔ دوسری طرف ہماری پروڈکشن ٹیم نے سراغ لگایا ہے کہ اس علیحدگی سے متعلق انکشاف ایک مشہور پاکستانی ڈرامے میں تقریباً ایک سال پہلے ہو چکا ہے۔ آپ بھی ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ پیشن گوئی یا ایک طرح کا یہ انکشاف پچھلے سال ہی کر دیا تھا ایک ڈرامے میں۔ تمہاری قسم، بل گیٹس کی بیوی بھی کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو لگے گا کہ وہ دنیا کا سب سے غریب آدمی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ پاکستان میں نجی اداروں کے طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ نجی تعلیمی اداروں کی فیس میں 20% کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیمرا سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس خبر کو چینلز پر اور سوشل میڈیا پر نشر نہ کریں، کیونکہ اگر یہ خبر ان کے والدین تک پہنچ گئی تو طالب علموں کو یہ حکومتی ریلیف نہیں پہنچ پائے گا۔ مزید خبروں میں یہ ایک اور اہم خبر کہ پنجاب میں ایک اور ضمنی انتخاب اور پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر شکست کا سامنا۔ خوشاب کا حلقہ PP84 اس میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں نون لیگ کے امیدوار بازی لے گئے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ الیکشن سے پہلے جب یہ رپورٹ آئی کہ اس علاقے میں دھند کا کوئی امکان نہیں، تو حکمران جماعت کے ہارنے کا اندازہ جو ہے وہ PTI کو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ چلیے بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بغیر پروٹوکول کے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے بغیر پروٹوکول کے مختلف علاقوں کی مارکیٹس میں جا کر اس چیز کا اندازہ لگایا ہے کہ کہیں کوئی چیز مہنگی ہونے سے بچ تو نہیں گئی۔ خان صاحب کے لیے خوشخبری ہے کہ اس مارکیٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو مہنگی ہونے سے بچ گئی ہو۔ دوسری جانب ہمارے رپورٹر نے یہ بھی بتایا کہ اس وزٹ کے دوران خان صاحب ایک سموسے اور پکوڑے بنانے والی دکان پر رکے۔ وہاں سے خوشبو اتنی زبردست آ رہی تھی کہ ان سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اس دکاندار سے سموسے اور پکوڑے کھانے کے لیے مانگے۔ تو اس پہ دکاندار نے ان کو یاد دلایا کہ خان صاحب شاید آپ کا روزہ ہے اور ابھی مغرب کا وقت تو ہوا نہیں،
اس پہ خان صاحب نے اس کو بتایا کہ مجھے پکوڑے دو، مغرب کو مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جانتا۔ اور جہاں بات ہوئی ہے مغرب کو جاننے کی، تو اسی سلسلے میں یہ خبر ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس اگلے ہفتے سیٹ ہوا ہے، اس میں خان صاحب کی مغرب سے متعلق اس قدر معلومات کے پیش نظر خان صاحب کو عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے جو ہونے والا اجلاس ہے اس میں خصوصی طور پر ان کو دعوت بھی دی گئی ہے۔ بات ہو رہی ہے رمضان کی۔ رمضان اب ختم پر ہیں اور اس اختتام پر جو ہے سننے میں آیا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ایک سرپرائز وزٹ کیا رمضان بازار میں، اور اس وزٹ کے دوران اے سی سیالکوٹ کو جھاڑ پلائی۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، یہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی پچھلے کچھ دنوں۔ اور یہ واقعہ جب پیش آیا جب ڈاکٹر صاحبہ کو رمضان بازار کے وزٹ کے دوران ایک شہری نے اشیاء کے غیر معیاری ہونے کا گلہ کیا، جس پر ڈاکٹر صاحبہ غصے میں آئیں اور اے سی سے یہ تک کہہ ڈالا کہ تمہاری حرکتیں ہی نہیں اے سی والی، تمہیں کس بغیرت نے اے سی لگایا ہے، جبکہ وہ یہ بات بھول گئیں کہ اس کو اے سی کو لگانے والے بھی وہی ہیں جن کو انہوں نے حکومتی مشیر کے عہدے پر لگایا ہے۔ یہاں پہ بھی گرمی ہو رہی ہے، حالانکہ اے سی تو چل رہا ہے۔ اے سی تمہاری حرکتیں ہی نہیں اے سی والی۔ ایم کیو ایم نے حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم اپنی سیٹیں ہٹا لیں تو پی ٹی آئی کی حکومت عید سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ یعنی شاعر اس شعر میں عیدی مانگ رہا ہے، بلکہ بھرپور مانگ رہا ہے۔ کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر حکومت پاکستان نے 40 سے 50 سال عمر والے شہریوں کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں ہمارے نمائندے نے خبر کی تفصیل دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیگم نے بھی ویکسینیشن کروا لی ہے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ فیس بک پر ویکسینیشن کرانے والی تصویر ابھی تک کیوں نہیں آئی ان کی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیگم نے تصویر بنا کر رکھ لی ہے، اور جب 20 سال والوں کی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا تبھی ان کی بیگم تصویر شیئر کریں گی۔ عمران خان کا انتخابی اصلاحات پر بڑا فیصلہ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا عندیہ دے دیا۔ اس پر اپوزیشن رہنما رانا ثناء اللہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قوم کو الیکٹرانک ووٹنگ کی بجائے ان سلائی مشینوں کی ضرورت ہے جس پر اربوں بنائے گئے ہیں۔ حکومت کا 10 روز میں کرپٹ سرکاری افسران کی فہرستیں ترتیب دینے کا فیصلہ۔ خبر کی تفصیل کے مطابق حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روز میں کرپٹ سرکاری افسران کی فہرستیں ترتیب دی جائیں گی اور ان کو جبری ریٹائر بھی کیا جائے گا، جبکہ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد شاید کوئی سرکاری افسر باقی نہ رہے۔ مزید یہ کہ ایسی لسٹیں ترتیب دینے میں بہت وقت لگے گا، اس کی بجائے ایماندار افسران کی ترتیب دے دیں لسٹ، وہ شاید مختصر ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے موجودہ حالات کی وجہ سے ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، جس پر عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیر موصوف نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ موجودہ حکومت گزشتہ 3 سالوں سے انجوائے ہی تو کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ عوام بھی بھگت رہی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں بھارتی اداکارہ کنگنا رناوٹ کی۔ ٹویٹر نے بھارتی اداکارہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے معطل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹویٹر انتظامیہ نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر بھارتی اداکارہ کا اکاؤنٹ معطل کر دیا، یعنی عوام کا یوم تشکر منانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اب آخر میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں۔ یہ اشعار ہیں کرونا کے بارے میں۔ جی یہ وہی کرونا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس عہد کم ظرف کا بھی ایک رونا ہے، اس عہد کم ظرف کا بھی ایک رونا ہے، وہ کھانسے تو کھانسی ہے، ہم کھانسیں تو کرونا ہے، وہ کھانسیں تو کھانسی ہے، ہم کھانسیں تو کرونا ہے۔ تو یہ کچھ اشعار ہیں جو کرونا کے تناظر میں شادی شدہ حضرات کے لیے پیش خدمت ہیں۔ کرونا سے جب سے دفتر سے ملی رہائی ہے، گھر میں ہمارے ہر روز تماشا، ہر روز لڑائی ہے۔ چمٹا تو کبھی چپل جو ہاتھ لگے بیگم کے، بس میری دھلائی ہے۔ نہ خوف کرونا ہے، فکر ہے گھر کی،
फैशन और मेकअप में उड़ाती है जितनी भी कमाई है। यकीन कीजिए ये आपके लिए नहीं था, मगर हर शादीशुदा शख्स इन अशार को सुनते ही अपनी हालत तसव्वुर करने लगता है। इसके साथ ही आज की ख़बरों का इख्तिताम। आप कमेंट्स में बताइए कि आज की ख़बरें कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और मज़ीद ख़बरें आपको बर वक्त मिलती रहें। थम्स अप दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस दुआ के साथ कि आप सेहतमंद रहें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त।